مجھے ناز ہے اپنی نسب پہ اور اپنے سلسلہ طریقت پہ. کسی آوارہ پیر کے بھونکنے سے نہ ہمارے نسب میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ ہماری طریقت میں کوئی حکم آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں علمی یتیم اور روحانی یتیم، نہ تمہیں عقیدے کا پتہ ہے نہ تمہیں طریقت کا پتہ ہے. عقیدہ لینا ہے تو کبھی جامعہ نظامیہ میں جا. عقیدہ پنڈی سے نہیں ملتا. عقیدہ، اور یہ بھی بات ہے، عقیدہ نقیبوں سے بھی نہیں ملتا، عقیدہ بگڑے ہوئے خطیبوں سے نہیں ملتا، عقیدہ پاگل پیروں سے بھی نہیں ملتا. عقیدہ ملتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے فقیروں سے ملتا ہے. اور امت پر احسان ہے مولانا محمد الیاس قادری کا. بڑے بڑے پیروں کے چراغ بجھ گئے، یہ جنہوں نے کبھی کام نہیں کیا تھا اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچ بیچ کر عقیدتے لے رہے تھے. یہ میرے جملے سخت ہیں لیکن میں آپ خود پیر ہوں، میں خود پیر ہوں. اگر پیر کا بیٹا ہی پیر ہوتا ہے تو میں بہت بڑا پیر ہوں، کیونکہ میرے بابے نے بر صغیر میں صرف ولی دیے ہی نہیں، ولی گھر پیدا کیے. ہاں میں کہنا چاہتا ہوں بس مدینہ شریف آ گیا تو کوٹلہ شریف پیچھے رہا ہے، ویچ چھوپ گیا. ہون پیرہ نے اپنے نعرے لانے شباٹ چھڑ دیو، ایک کوئی نعرہ ہے. بابا جی دس کے گئے ایک کوئی نعرہ ہے. تے جنہیں مصطفیٰ کے نعرے مارے مرن تو بعد بھی دنیا دیا زبانہ کونگ نہیں ہویا. نسبت مصطفیٰ دی برکت اور عزت کا فیر اکلیوں دی قبر کے جا کے دیکھو. لبیک لبیک یہ صدا کا بولا نہیں. مچل کے مچل کے صاحب و توجہ، میں یہ عرض کر رہا تھا. اور جو پیر عقیدت کے لحاظ سے یا احترام کے لحاظ سے یا کسی کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کینہ رکھے، بغض رکھے، وہ پیر ہو سکتا نہیں. وہ پیر ہو سکتا نہیں. پیر کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیر غیرت کے لحاظ سے بھی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اور سخاوت کے لحاظ سے بھی سمندر رکھتا ہے. میں آج بول رہا ہوں مولانا الیاس قادری صاحب کا نام میں نہ لوں تو ان کی شان میں نہ تو فرق آنا ہے تو نہ ہی کوئی اضافہ ہونا ہے. لیکن ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ احترام ہے، ہمارا یہ پاکیزہ منصب ہے کہ جو بھی حضور کی غلامی کا، دین کا، مسلک کا کام کرے، ہم ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کریں. اور اگر سارے پیری ایسے ہو جائیں جیسے بندہ ناچیز ہے، جی سارے پیری، یہ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ تو خوش ہو، سارے پیری ایسے ہو جائیں کہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے. جب لوگ مریدوں کی قطاریں بنانے میں لگے ہوئے تھے، بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے تھے، کارخانے اور فیکٹریاں لگانے میں لگے ہوئے تھے، اے امام محمد رضا کے نوکر مولانا محمد الیاس قادری، تجھے دونوں ہاتھوں سے سلام ہو. تو نے طریقت میں بھی پیرا دیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی بھی نوکری کر دی اور امت کو نعرہ دیا ہے. کیا اب میں لگاؤں گا، آپ نے بولنا ہے. امت کو نعرہ دیا ہے. اور صاحبوں، ہماری تقریریں
سارے پاکستان کے خطیبوں کی خطابت، خدا کی قسم ایک طرف مولانا الیاس قادری کا وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے جی پردے میں رہتے ہوئے یہ قرآن کی ترجمانی میں تفسیر میں نعرہ ایک طرف جی، اور یہاں صرف ایران والے نہیں لے، پاکستان میں ایران کے پردے میں رہنے والے بڑے بڑے لے جی۔ اور کیا نعرہ ہے مولانا الیاس قادری کا؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب توجہ سے جملہ سنیں، میں پھر تعریف دہرا رہا ہوں آپ کے لیے، اور کسی کو اگر نعروں میں جا کر گم ہو کر وہ بھول گئی ہے دوبارہ تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں بڑے اختصار میں۔ صحابی اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کو صحابی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں سبحان اللہ اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمایا، جس نے حضور کو دیکھا، اور اگر ظاہری آنکھیں نہیں تو حضور کی صحبت سے مشرف ہوا، اور اسی حالت پر اس کا خاتمہ ہو گیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو اس ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ اس ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ اور توجہ کیجئے، صحابی عبادات سے نہیں بنتا، ریاضات اور مجاہدات اور جہاد سے نہیں بنتا، صحابی بنتا ہے تو مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے، مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے۔ سارے زمانے کے کتب، سارے زمانے کے ابدال، سارے زمانے کے عباد، سارے زمانے کے غوث، سارے زمانے کے محدثین، سارے زمانے کے مجددین، ساری کائنات کے فقہاء، تابعین، تبع تابعین، سارے مل جائیں وہ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والا ایک لمحہ کی اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک کو ساری کائنات کے فقہاء، محدثین، مجددین، تابعین، اتباع تابعین بھی پا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کی جس نے صحبت پائی، سبحان اللہ، میں کیا رہا ہوں؟ ایک لمحے کی جس نے صحبت پائی، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، اور ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ ہو گیا، کائنات کا کوئی ولی اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ آؤ امام ربانی قیوم زمانی سبحان اللہ، حضور مجدد الفسانی، جو مجددی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو نقشبندی کہلانا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس ٹائٹل ہے کہ میں نقشبندی ہوں، میں مجددی ہوں، میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جہاں دنیا امام ربانی کے نام سے کما رہا ہے اور امام ربانی کے غلاموں میں نام لکھوا رہا ہے، کبھی فرصت ملے تو امام ربانی کے مکتوبات بھی پڑھ لے۔ امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ توجہ سے سن لینا۔ امام ربانی فرماتے ہیں این بزرگواراں در اول صحبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، این بزرگواراں در اول صحبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ جو گروہ صحابہ ہے، یہ جو جماعت صحابہ ہے، ان کو مصطفیٰ کی صحبت میں پہلے لمحے میں جو انعام ملا وہ دنیا کے ولی چوٹی کے حضرت
حضرت ویسے کرنی کو ساری زندگی میں نہیں ملا. حضرت ویسے کرنی کو ساری زندگی میں وہ مقام نہیں ملا جو صحابی کو ایک لمحے کی صحبت پانے سے رب کائنات نے انعام، اکرام، اعزاز، شرف، عزت، مرتبہ، مقام دیا. حضرت ویسے کرنی کو اپنی ساری زندگی میں وہ مقام نہیں ملا، وہ مقام نہیں ملا. اور اگلا جملہ سن لیں. امام ربانی مجدد الفسانی میں فضائل بیان کرنا تو آگے کی بات ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی نوکری میں بات کرنا تو اگر آگے کی بات ہے. میں ابتدا کی بات کر رہا ہوں مطلقاً علی الاطلاق صحابیت کی نوکری میں. امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہ جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل ٹھہرا، جس کا نام وحشی ہے، اس کا اسلام سے پہلے کردار قابل نفرت تھا. اس سے برا اسلام سے پہلے کوئی بندہ نہ تھا. امام ربانی فرماتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی قابل نفرت تھا، لیکن جب اس نے کلمہ مصطفیٰ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے لمحہ میں رب کائنات نے اسے جو مقام عطا کیا، حضرت ویسے کرنی کو ساری زندگی کی عبادت کے بعد بھی وہ کمال، وہ اعزاز، وہ مرتبہ میسر نہیں آیا. ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. حضرت امام ربانی ذمہ دار وہ ہیں، ذمہ دار وہ ہیں، اور ان کی ذمہ داری کا تو ذمہ دار قلندر لاہوری بھی ہے. وہ کہتا ہے ظاہر میں جو امام ربانی کہہ گیا آج بھی قبر سے وہی نور نکل رہا ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. جی قلندر لاہوری کو اپنے کھاتے میں ڈالنے والوں سوچو، وہ بھی تو اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کرتا بھی تھا اور اپنی روحانیت کو تسکین دیتا بھی تھا. پتا چلا اس کے ساتھ تعلق اسی کا ہوگا جو داتا گنج بخش علی جویری بھی جائے، جو پاک پتن بھی جائے، موقع مل جائے تو امام محمد رضا کے پاس بھی جائے، پھر آگے بڑھ کر حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کی قبر پر بھی جائے. کیونکہ قلندر لاہوری علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوا، لاہور میں ڈیرہ لگایا، کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتا ہے امام ربانی کی قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. جی امام ربانی کی قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح و شام رب کے انوار برستے. اب توجہ سے میرا جملہ اپنے قلم میں محفوظ کریں اور پھر اس کو اپنی روح کی تسکین کا سبب بنائیں. صاحب امام ربانی نے کہا جس کو ایک لمحہ کی صحبت میسر آئی، زمانے کا ولی، پھر چوٹی کا ولی، پھر چوٹی کا ولی، اور جس کے زہد اور ورع پر مہر حضور لگا رہے ہو. فرمایا جس شخص کو ایک لمحہ کی صحبت میسر آئی، وہ حضرت ویسے کرنی جو ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، زہد و ورع میں مسرور رہے، ان کا مقام اس سے بلند نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کی صحبت پانے والا وہ شخص زمانے کے ولی حضرت ویسے کرنی سے بھی بلند و بالا. اب آہستہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس نے ایک لمحے کی صحبت پائی
تو اس کا حال یہ ہے جو ایک ہفتہ ساتھ رہا، سبحان اللہ، جو 6 ماہ ساتھ رہا، جو 1 سال ساتھ رہا، جو 2 سال ساتھ رہا، جو بدر میں ساتھ رہا، احد میں ساتھ رہا، یرموک میں ساتھ رہا، جو ساتھ رہا، پھر ساتھ کا عالم یہ کہ عالم ارواح میں بھی ساتھ رہا، عالم دنیا میں بھی ساتھ رہا، آج قبر میں بھی ساتھ ہے اور کل جنت میں بھی ساتھ ہوگا۔ پتا اس ابو بکر صدیق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ لوں؟ جی آپ کے ذوق کے لیے شعر پڑھ لوں، اگرچہ میں اردو میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن ماحول ایسا بن گیا، چلو عشق کی بات ہو رہی ہے، پیار کی بات ہو رہی ہے، تو ذرا رنگ میں کر لیں، جی ذرا جم کے بھی کریں، پھب کے بھی کریں اور خوش ہو کے بھی کریں۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غارِ نبی تیری کیا آپ ایک مرتبہ کہو نا کیا بات ہے، پھر کہو کیا بات ہے، کوفہ کا امام بھی خوش ہو جائے، کربلا میں سارا خاندان قربان کرنے والا حسین بھی خوش ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر امتی بعد نبیہا ابو بکر، جس کو ساری امت میں نبیوں کے بعد رب نے اونچا کیا ہے اسے علی ابو بکر کہتا ہے۔ پھر کہو، پھر کہو، چلو ہن ترتیب نال کہو، ہن ترتیب، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غارِ نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے سارے نبی تیری کیا حضرت گرامی آئیں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنیں آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین دلونہم، یہ کہیں سبحان اللہ، کبھی بغیر مرضی کے بھی کہہ لیا کریں، بغیر کہلوانے کے بھی کہہ لیا کریں، بات کے استقبال میں کہہ لیا کریں، رب کی رضا میں کہہ لیا کریں، اپنے جذبات میں کہہ لیا کریں، خطیب کے حوصلہ میں کہہ لیا کریں، اپنے بیٹھنے کے ثبوت میں کہہ لیا کریں، اپنے ذوق کی ترجمانی میں کہہ لیا کریں، عقیدہ اہل
سنت کی چوکی داری میں جہلی آ گئے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی